بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 150 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے اس مسئلے میں اقوال۔ گزشتہ جو ہم نے ابتدا میں مسئلہ ترتیب دیا تھا، اور اس کے ابتدا میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس کلی طور پر دو طرح کے نظریات آتے ہیں۔ بعض افراد اسماء جناس میں اطلاق کے بالوصف کے ہونے کے قائل ہیں، اور بعض یا مقدمات حکمت کی صورت میں قائل ہیں۔ ہم نے کہا تھا کہ قبل اس کے کہ ہم مسئلے میں قول حق کو واضح کریں، ہم اس سے پہلے جو کچھ مقدمات ترتیب فرماتے ہیں کہ ہم نے مقدمات کو بیان کر دیا۔ آج ہم اصل بحث کی جانب بڑھنے جا رہے ہیں کہ اس مسئلے میں جو اختلاف ہمارے پاس کون کون سی صورتوں میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں الثالث الاقوال فی المسئلہ، اس مسئلے میں ہمارے اقوال الثالث کس اعتبار سے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم تین طرح کے مقدمات بیان کریں گے۔ پہلے ہم نے بیان کیا خود ماہیت کے اعتبارات، وہاں پہ ہم نے اعتبارات ثلاث کو بیان کیا، ان کو واضح کیا، اور پھر وہاں پہ ہم نے ماہیت کی جتنی بھی اقسام ہمارے سامنے ممکن آتی تھی ان کو ہم نے بیان کیا۔ پھر ہم نے کہا کہ حکم کے اعتبار سے پھر ہم نے کہا تھا مقام تصدیق میں دیکھیں گے اور دلیلیت میں دیکھیں گے کہ ان ماہیت کی اقسام میں سے کون کون سی جو ہے وہ ہمارے کام آ سکتی ہے۔ ہم نے وہاں پہ اعتبارات ثلاث کو معتبر قرار دیا، اس کے علاوہ باقی چیزوں کو خارج قرار دے دیا۔ اب آج بیان کر جا رہے ہیں اقوال مسئلہ کو، پہلے اقوال بیان کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ قول حق کو بیان کر کے اپنے اس بحث کو اختتام تک لے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ بنیادی دو مقدمات بیان کرنے کے بعد اب ہم اصل بحث میں وارد ہوتے ہیں، اور سوال ہمارا وہی ہے جس کو ہم نے ابتدا میں اٹھایا تھا کہ اسماء جناس میں آیا جو اطلاق ثابت ہوتا ہے وہ بالوصف ثابت ہوتا ہے یا پھر بالاطلاق ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کلی طور پر ہمارے سامنے دو طرح کے نظریات آتے ہیں، ایک نظریہ ہے قدماء کا اور دوسرا نظریہ ہمارے پاس آتا ہے متأخرین کا۔ فرماتے ہیں قدماء کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسماء اجناس کو مطلق کے لیے واضح کیا گیا ہے، یعنی یہ جو اطلاق والا معنی ہے یہ اسماء اجناس کا معنی موصولہ ہے، یعنی واضح نے جب اسماء اجناس کو وضع کیا تو اس کی وضعیت میں شرط لگا دی کہ یہ ہمیشہ اطلاق پر دلالت کرے گی، یعنی اس کا معنی موصولہ قرار پا جائے گا۔ لیکن مقابل میں دوسرا نظریہ آتا ہے وہ متاخرین کا ہے، وہ قدماء کے نظریے کا برعکس ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اسماء اجناس کا معنی موصولہ الگ ہے، جس معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا ہے جو ذات المعنی ہے اس کو اسی معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لیکن جو اطلاق ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ دلیل آخر یعنی مقدمات حکمت وغیرہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ ہمارے پاس کلی طور پر دو طرح کے نظریات آتے ہیں۔ فرماتے ہیں الثالث الاقوال فی المسئلہ، مسئلے میں ہمارے پاس کون کون سے اقوال۔ فرماتے ہیں قلنا فیما سبق، فرماتے ہیں اب تک ہم نے یہ بات بارہا بیان کی گیا کہ ان المعروف عن قدماء الاصحاب، کہ ہمارے جتنے بھی قدماء علماء ہیں ان سے کیا ہے، ان کے نزدیک مشہور اور معروف کیا ہے، انہم یقولون بان اسماء الاجناس موضوعۃ للمعانی المطلقہ، کہ جتنے بھی اسماء اجناس ہیں وہ سارے کے سارے معانی مطلقہ کے لیے وضع کیے گئے ہیں، یعنی اسماء اجناس کا جو معنی موصولہ ہے وہ کیا ہے، اطلاق ہے۔ یعنی کیا مطلب، علی وجہ یکون الاطلاق قیدا للموصولہ، اس اعتبار سے کہ جو اطلاق ہے وہ موصولہ کی قید قرار پاتا ہے، یعنی جب واضح نے اس کو وضع کیا تھا تو اس نے شرط لگائی تھی کہ یہ ہمیشہ اطلاق پر دلالت کرے گا، یعنی اس کی وضعیت میں ہی اس نے قید قرار دے دیا، شرط قرار دے دیا کس کو، اطلاق کو۔ یہ نظریہ کس کا ہے، مشہور قدماء کا۔ فرماتے ہیں البتہ ہم یہاں پہ پہلے قدماء کے قول کی تھوڑی سی تفصیل بیان کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ متأخرین کے اقوال کو دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں سے کون سا قول جو ہے ہمارے نزدیک صحیح ثابت ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مصنف کے نزدیک قدماء کا یہ قول جو ہے وہ قول وضعیت والا یہ دو صورتوں میں متصور، یعنی جو قدماء نے نظریہ دیا، اگر ہم اس نظریے کو دیکھیں تو اس نظریے میں ہم دو طرح کی چیزوں کا تصور دے سکتے ہیں، دو طرح کے احتمالات دے سکتے ہیں۔ پہلا احتمال ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ اسماء اجناس کا جو معنی موصولہ ہے وہ ایسی ماہیت ہے کہ جس میں مطلق کی شرط ہو، یعنی کیا مطلب، یعنی ہم اطلاق کو جزء موصولہ قرار دیتے ہیں۔ جس طرح ہم نے گزشتہ کہا تھا کہ ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ اعتبار کو مرکب قرار دیتے ہیں، یعنی یہ قید ہے اور اس کے ساتھ جو ماہیت ہے وہ کیا ہو جائے گی، مقید ہو جائے گی، یعنی مقید اور قید مل کر کیا ہے، یہ جو مرکب ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم موضوع قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہاں پر بھی ہمیں ان کی بات سے یہی سمجھ میں یہ جو کہہ رہے ہیں کہ موصولہ میں اس چیز کی شرط پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا، اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس کو اس میں شرط قرار دیا گیا، اس میں قید قرار دیا گیا کہ اس کے بغیر یہ کسی معنی پر دلالت نہیں کرے گا۔ گویا ہم یہاں پہ یہ کہیں گے کہ یہ جو اطلاق والا معنی ہے یہ بشرط شے کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ پہلا احتمال ہم ان کے قول میں یہ والا دے سکتے ہیں، دوسرا احتمال انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ فرماتے فَلِذَلِكَ ذَهَبُوا، فرماتے اسی وجہ سے جو قدماء قائل ہیں کس بات کے، إِلَىٰ أَنَّ اسْتِعْمَالَهُ فِي الْمُقَيَّدِ مَجَازٌ، کہ چونکہ ان کے نزدیک جو لفظ کا معنی ہے، جو اسماء اجناس کا
معنی موضوع ہے وہ کیا ہے؟ وہ اطلاق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم مقید میں استعمال کرتے ہیں، چونکہ مقید جو ہے اطلاق کا برعکس ہے، اگر ہم مقید میں استعمال کرتے ہیں تو استعمال حقیقی نہیں ہوگا بلکہ مجازی، استعمال مجازی ہوگا۔ فرماتے ہیں اسی بنا پر قدما اس نظریے کے قائل، البتہ جو متاخرین ہیں وہ ان کے نزدیک ہر حال میں حقیقت ہوگا، جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں قد صور ھذا القول علی نحوین، فرماتے ہیں اس قول کے ممکنات دو طرح کی صورتیں بنا سکتے ہیں۔ کون کون سی؟ الاول، پہلی صورت یہ ہے کہ ان الموضوع له المعنى بشرط الاطلاق على وجه يكون اعتباره من باب اعتباره بشرط شيء، فرماتے ہیں اس اعتبار سے کہ یہاں پہ جو معنی موضوع ہے وہ کیا ہے؟ اس میں اطلاق کی شرط پائی جاتی ہے، لیکن اطلاق کی شرط سے مراد کیا ہے؟ على وجه يكون اعتباره، کہ اطلاق کو اس طرح معتبر قرار دیا گیا ہے جس طرح کہ ہم بشرط شے کو معتبر قرار دیتے، جس طرح کسی بھی چیز میں ہم بشرط شے کو معتبر قرار دیتے، کسی چیز کی شرط لگا دیتے ہیں، ویسے ہی کیا ہے یہاں پہ معنی موضوع میں اطلاق کی شرط قرار دی گئی تھی۔ فرماتے پہلا احتمال ہمارے سامنے یہ آتا ہے۔ الثانی، فرماتے دوسرا احتمال ہمارے سامنے کیا آتا ہے کہ ان الموضوع له المعنى المطلق، جہاں پہ جو معنی موضوع ہے وہ کیا ہے؟ معنی مطلق ہے، لیکن البتہ فرماتے یہ بھی اس میں بھی اطلاق ہے، یعنی انہوں نے کیا کہا تھا کہ اطلاق کو بطور شرط کے وہاں پہ عکس کیا گیا ہے، لیکن فرماتے کہ یہاں پہ تھوڑا سا فرق ہے کہ ان کے کلام سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو معنی موضوع وہ مطلق تو ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اس اطلاق کو بطور مصحح اور مقوم کے عکس کیا گیا ہے، یعنی اطلاق کو لا بے شرط کی صورت میں عکس کیا گیا ہے، بے شرط شے کی صورت میں عکس نہیں کیا گیا۔ آپ کو فرق واضح ہو چکا ہوگا کہ گزشتہ میں کیا کہا تھا ہم نے، کیا کرتے ہیں کہ اس اطلاق کو قید قرار دیتے ہیں اور اس کو ہم تمام موضوع کے اندر کیا کرتے ہیں؟ شامل کرتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں یہاں پہ ایسا ہوتا نہیں، بلکہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں؟ لا بے شرط کی صورت میں حکم لگاتے ہیں اور اس کو ہم مصحح کی صورت میں قرار دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ دو طرح کے احتمالات جو ہیں وہ ان کی قول سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ البتہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں پر اشکال وارد ہوتا ہے، وہی والا جو اشکال ہمارے اوپر وارد ہوتا کیا کہ اس صورت میں سارے کے سارے قضایا ذہنیہ ہو جائیں گے۔ کیوں ذہنیہ ہو جائیں گے؟ اس لیے کہ جب ہم شرط لگا دیں گے موضوع کے اندر، تمام موضوع یا جزء موضوع اس کو قرار دیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ سارے کے سارے قضایا کیا ہو جائیں گے؟ ذہنیہ ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں ان دونوں صورتوں پر یہی اشکال وارد ہوگا جو ہمارے اوپر وارد ہوا تھا۔ الثانی ان الموضوع له المعنى المطلق، فرماتے ہیں یہاں پہ جو معنی موضوع ہے وہ کیا ہے؟ معنی مطلق ہے، ای المعتبر لا بشرط، یعنی یہاں پہ بشرط شے کو معتبر قرار نہیں دیا گیا، یعنی اس کو موضوع کی قید نہیں قرار دیا گیا بلکہ لا بشرط کی صورت میں ہے، یعنی اس کو مصحح اور مقوم قرار دیا گیا ہے۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں وقد اوردا، یا اس کو اوردہ پڑھے تو اس کا مطلب بعض بزرگان نے اشکال وارد کیا علی ھذا القول بتصویرہ ہے، فرماتے دونوں صورتوں کے اوپر علماء نے اشکال وارد کیا۔ کون سا والا؟ کما تقدم، فرماتے وہی اشکال جو ہمارے اوپر وارد ہوتا ہے وہی اشکال یہاں پر بھی آ جائے گا۔ کیا مطلب؟ بے انہ یلزم علی کلا التصویرین، کہ دونوں صورتوں میں ہمارے اوپر لازم آئے گا کیا؟ ان یکون الموضوع له موجودا ذہنیہ، کہ جو معنی موضوع ہے وہ کیا ہو؟ وجود ذہنی قرار پا جائے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فتکون جمیع القضایا ذہنیتاً، سارے کے سارے قضایا کیا ہو جائیں گے؟ ذہنی ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں صورتوں میں آپ کیا کر رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں آپ موضوع کے اندر اس کو عکس کر رہے ہیں، آپ چاہے جس صورت میں مرضی عکس کر رہے ہو، اگرچہ موضوع میں شامل ہے۔ فرماتے ہیں موضوع میں شامل کرنے کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ گویا کہ آپ یہاں پہ موضوع کو مقید کر رہے ہیں اطلاق کی شرط کے ساتھ، تو فرماتے ہیں اس صورت پر سارے کے سارے قضایا کیا ہو جائیں گے؟ ذہنی ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں فَلَوْ جَعَلَ اللَّفْظَ بِمَا لَهُ مِنْ مَعْنَاهُ مَوْضُوعًا فِي الْقَضِيَّةِ الْخَارِجِيَّةِ أَوِ الْحَقِيقِيَّةِ، فرماتے ہیں کہ اگر ہم کیا کریں لفظ کے لیے کوئی معنی قرار دیں اور ایسا معنی قرار دیں کہ جس کو ہم قضیہ خارجیہ یا قضیہ حقیقیہ کا موضوع قرار دیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی ان کو قضایا ذہنیہ سے نکالنے کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کو قضیہ خارجیہ یا قضیہ حقیقیہ کی شکل دیں، فرماتے وجب تجریدہ عن ھذا القید الذہنی، تو یہ جو ذہنی قید ہم نے اطلاق کی جو شرط لگائی ہے، فرماتے ہیں اس سے اس کو خارج کرنا ہر حال میں ضروری ہوگا۔ جب تک ہم اس کو خارج نہیں کریں گے تب تک یہ اشکال ہمارے اوپر وارد ہوگا اور سارے کے سارے قضایا ذہنیہ میں تبدیل ہو جائیں گے، کوئی بھی قضیہ ہمارے سامنے خارجیہ یا حقیقیہ باقی نہیں رہے گا۔ تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فَيَكُونُ مَجَازًا دَائِمًا فِي الْقَضَايَا الْمُتَعَارِفَةِ، اب جب ہمارے پاس جتنے بھی قضایا وہ سارے کون سے آ جائیں گے؟ جب ہمارے پاس قضایا ذہنیہ ہو جائیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ قضایا ذہنیہ جو ہے وہ ان میں استعمال حقیقی ہوگا۔ اگر قضایا ذہنیہ کے بجائے ہم ان کو قضایا خارجیہ یا قضایا حقیقیہ میں استعمال کرتے ہیں تو لازم کیا آئے گا؟ یہ استعمال حقیقی نہیں ہوگا بلکہ استعمال مجازی ہوگا، جو کہ خلاف واقع ہے اور کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے نزدیک ضروری ہے کہ خارج
خارجی میں استعمال کیا ہے حقیقی ہو. جیسے ہم انسان کو کاتب کہتے ہیں تو کتاب کا اطلاق کرتے ہیں وہ بطور حقیقی کے کرتے ہیں کہ وہاں پہ استعمال حقیقی ہوتا ہے, مجازی نہیں ہوتا. تو کیا نتیجہ نکلا کہ اگر ہم اس کو قید قرار دیں گے تو نمبر 1 سارے کے سارے قضائے ذہنیہ ہو جائیں گے, نمبر 2 جب سارے قضائے ذہنیہ ہو جائیں گے تو کوئی بھی قضیہ خارجیہ اور حقیقیہ نہیں ہوگا, نمبر 3 اگر تو ہم اس کو قضیہ خارجیہ اور حقیقیہ بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ اس قید سے خالی کریں, نمبر 4 اگر ہم اس قید سے خالی نہیں کریں گے تو اس صورت میں قضایا ذہنیہ کو چھوڑ کر قضایا خارجیہ اور حقیقیہ میں ان کا استعمال کرنا استعمال مجازی ہوگا, اور یہ حکم واقعی کے برخلاف ہے. اس لیے فرماتے ہیں کہ فَلَوْ جَعَلَ اللَّفْظَ بِمَا لَهُ مِن مَعْنَاهُ مَوْضُوعًا فِي الْقَضِيَّةِ الْخَارِجِيَّةِ أَوِ الْحَقِيقِيَّةِ, فرماتے ہیں اگر ہم لفظ کے لیے ایسا معنی موضوع قرار دیں کہ جس میں ہم قضیہ خارجیہ یا اس کو قضیہ حقیقیہ کی صورت میں پیش کریں تو فرماتے ہیں وَجَبَ تَجْرِيدُهُ عَنْ هَذَا الْقَيْدِ الذِّهْنِ, تو اس ذہنی قید سے اس کا جدا ہونا, الگ ہونا واجب اور ضروری ہے. تو کیا نتیجہ نکلے گا فَيَكُونُ مَجَازًا دَائِمًا فی القضایا المتعارفہ, فرماتے اس صورت میں یہ سارے کے سارے قضایا متعارفہ میں اس کا استعمال کیا ہو جائے گا, استعمال مجازی ہو جائے گا. متعارفہ سے مراد کیا ہے, یعنی یہی قضیہ خارجی اور قضیہ حقیقیہ مراد ہے. فرماتے وہاذا یکذبہ الواقع, فرماتے جو حکم واقعی ہے وہ اس کی تکذیب کرتا ہے. حکم واقعی کیا کہتا ہے کہ خارج میں ان کا استعمال حقیقی ہونا چاہیے, مجازی نہیں ہونا چاہیے. آگے فرماتے ہیں وَلَكِنْ نَحْنُ قُلْنَا, فرماتے ہیں البتہ ہم یہاں پہ ایک بات کریں, کون سی والی, إِنَّ هَذَا الْإِرَادُ إِنَّمَا يَتَوَجَّهُ, فرماتے یہ اشکال اس صورت میں صحیح ہوگا, درست ہوگا, کس صورت میں, إِذَا جُعِلَ الْاعْتِبَارُ قیداً فی الموضوع, جب اعتبار کو موضوع کی قید قرار دیا جائے, یا تمامی موضوع یا پھر جزء موضوع کی صورت میں. فرماتے اس صورت میں اشکال واقع, جیسا ہم نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ جب ہمارے اوپر اشکال وارد ہوتا ہم نے کہا تھا کہ اگر تو موضوع کے لیے قید قرار دیتے ہیں تمامی موضوع یا جزء موضوع کی صورت میں تب اشکال وارد ہوگا, لیکن اما لو جعل الاعتبار مصححا للموضوع, فرماتے اگر تو ہم اس کو وضع کے لیے مصحح اور مقوم قرار دیتے ہیں فلا یلزم هذا الایراد کما سبق, فرماتے اس صورت میں اشکال وارد نہیں ہوگا جیسا کہ ہم نے اس بات کو گزشتہ درس میں واضح کر دیا ہے. آگے فرماتے حاضہ قول القدماء, فرماتے یہ تو ہے قدماء کا قول جو کہ ان کے نزدیک یہاں تک کیا نتیجہ ہے ہمارے سامنے کہ قدماء کے قول ہمارے سامنے دو طرح کی صورتیں آتی ہیں, دو طرح کی تصویریں آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ یا تو بطور قید کے عکس کیا جائے یا ہم اس کو بطور لا بشرط کی صورت میں اس کو عکس کریں. فرماتے دونوں صورتوں میں کیا اشکال وارد ہوگا کہ اگر آپ اس کو قید قرار دیتے ہیں تو سارے کے سارے قضائے ذہنیہ ہو جائیں گے, لیکن مصنف نے کہا کہ ان کے اوپر اشکال وارد نہیں ہوگا اگر ہم اس کو مصحح اور مقوم قرار دیں, اس کو موضوع کے لیے قید قرار نہ دیں. فرماتے یہ قدماء کا قول ہے. البتہ اما المتاخرون, فرماتے جہاں تک تعلق ہے متاخرین کا, فرماتے ہیں متاخرین کے نزدیک کیا ہے, ان کے نزدیک اسماء اجناس کا جو معنی ہے موضوع ہے وہ ذات المعنی ذات الماہیت ہے, اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. فرماتے جہاں تک تعلق ہے قید اطلاق کا, فرماتے وہ معنی موضوع میں داخل ہیں بلکہ مقدمات حکمت سے معلوم ہوتی ہے جس کو انشاءاللہ آگے بیان کریں گے. فرماتے یہ نظریہ کس نے اختیار فرمایا, یہ سلطان العلماء اور ان کے بعد سے لے کر آج تک جتنے بھی علماء ہیں انہوں نے یہ نظریہ اختیار فرمایا. واما المتاخرون ابتداء من سلطان العلماء, فرماتے ہیں کہ سلطان العلماء کی ابتدا سے لے کر آج تک جتنے متاخرین ہیں فإنهم جميعا اتفقوا على ان الموضوع له ذات المعنى, فرماتے سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ جو اسماء اجناس کا موضوع ہے وہ کیا ہے, وہ ذات المعنی ہے, خود معنی کی ذات ہے, ماہیت ہے, حقیقت ہے, طبیعت ہے. لل معنی المطلق, یعنی وہ والا معنی مراد نہیں کہ جس میں اطلاق کی شرط پائی جائے. فرماتے وہ ان کی مراد نہیں ہے, یعنی ان کے نزدیک کیا ہے کہ معنی کے اندر اصلا اطلاق نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہوتی. حتی لا یکون استعمال لفظ فی المقید مجازا, فرماتے جب معنی موضوع کے اندر اطلاق کی شرط نہیں ہے فرماتے پھر لازم بھی نہیں آئے گا کہ مقید میں اس کا استعمال کرنا مجازی ہو. کیوں, قدماء تو کہتے تھے ان کے نزدیک استعمال مجازی ہوتا ہے, لیکن متاخرین کے نزدیک چونکہ معنی کے اندر اطلاق کی قید نہیں پائی جاتی لہٰذا اگر آپ مقید میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو استعمال مجازی بھی نہیں ہوگا. وہذا القول بہذا المقدار من البیان واضح, فرماتے یہ قول بہت ہی روزے روشن کی طرح واضح ہے اور اس میں کسی قسم کی بحث کی گنجائش بھی نہیں ہے. البتہ فرماتے اتنا بھی آسان, اتنا آپ نے اس کو سمجھ لیا. فرماتے ولکن العلماء من اساتذتنا اختلفوا في تعدیت هذا المعنى بالعبارات الفنیہ مما اوجب الارتباک علی الباحث واغلاق طریق البحث فی المسئلہ. فرماتے اگر ہم اپنے بزرگان کو دیکھیں فرماتے ہیں وہ اس تعریف کو, یعنی یہ کہ جو
اپنا نظریہ پیش کرنا ہے. حاضر معنی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اپنا نظریہ پیش کرنے میں اور اپنے نظریے کی ادائیگی کرنے میں ایسی فنی عبارات کا استعمال کرتے ہیں، ایسی علمی اور دقیق عبارات کا استعمال کرتے ہیں کہ مما اوجب الارتباق الباحث، جو کہ باحث کے لیے مشکل پیدا کر دیتا ہے، و اغلاق کا طریق الباحث فی المسئلہ، اور مسئلے میں جو بحث کا رستہ ہے اس کو ہی اصلاً کیا کر دیتا ہے؟ بند کر دیتا ہے، اس کے لیے گنجائش چھوڑتا ہی نہیں. ایسی دقیق اور علمی اور منطقی اور فلسفی اصطلاحات استعمال کرتے ہیں کہ جس سے کیا مطلب مزید واضح ہو جاتا ہے، کوئی بھی اس کو آسانی سمجھ نہیں سکتا. فرماتے چونکہ علماء کرام نے، مشائخ اعظام نے اس طرح کی تعبیرات استعمال کی ہے، لذالک التجأنا الی تقدیم المقدمۃ. فرماتے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو ہم یہ اب بحث پیش کریں گے، لیکن کس انداز میں؟ فرماتے قبل اس کے کہ ہم آپ کے لیے 2 طرح کے مقدمے بیان کر چکے اور اس میں تمام ہم نے دقیق اصطلاحات اور تعبیرات وہ ساری کی ساری بیان کر دی ہیں. لذالک التجأنا الی تقدیم المقدمتین السابقۃ. فرماتے اسی بنا پر ہم نے گزشتہ 2 مقدمے ترتیب دیے، لتوضیح هذه الاصطلاحات والتعبیرات، تاکہ ان اصطلاحات اور تعبیرات کی وضاحت کریں کہ جو الفنیہ، جو خالصتاً کیا ہے؟ علمی اور فنی ہے، التی وقعت فی عبارتہم، جو کہ بزرگان کی عبارت میں ہمارے سامنے واقع انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کریں گے. خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ اسماء اجناس میں اطلاق بالوضع یا مقدمات حکمت. فرماتے 2 نظریے ہیں، ایک ہے قدما کا، وہ کہتے ہیں بالوضع ثابت ہے، دوسرا نظریہ متاخرین کا، وہ کہتے ہیں مقدمات حکمت سے ثابت ہے. فرماتے قدما کے قول کی 2 ممکنہ صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اطلاق قید موضوع ہے، دوسرا کہ اطلاق جو ہے مصحح موضوعیت. دونوں صورتوں میں کیا ہے کہ موضوع میں اطلاق کو دخل اندازی. البتہ فرماتے دونوں صورتوں میں اشکال وارد ہوتا ہے کہ بشرط شے کی صورت میں کیا ہوگا؟ سارے کے سارے قضایا ذہنیہ ہو جائیں گے. لیکن فرماتے ہیں مصنف کے نزدیک یہ اشکال وارد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ موضوع صرف ماہیت ہے، نہ کہ ماہیت کے ساتھ اطلاق کی شرط پائی جاتی. اس طرح فرماتے ہیں متاخرین کے نزدیک موضوع ذات المعنی ہے اور اطلاق جو ہے مقدمات حکمت سے معلوم ہوتا ہے. مصنف کے نزدیک متاخرین کی تعریف واضح ہے، لیکن انہوں نے دقیق تعبیرات سے اس کو مزید مشکل بنا دیا. اس کو انشاءاللہ پھر آگے واضح طور پہ بیان کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.